یعنی جس کے سینے میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی، جس بچے کے سینے میں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، چاہے وہ عرب ملک کو چلا جائے، فارین کنٹری کو چلا جائے، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے، نبی کی سچی محبت پیدا ہوگی، کائنات کی کوئی طاقت ایمان کی نعمت سے اسے محروم نہیں کر سکتی، ایمان کو نہیں چھین سکتی۔ آج یہی تو ہماری غفلت ہو رہی ہے۔ آج نہ نبی کی محبت ہم اپنی اولاد کے سینے میں پیدا کرنے سے غافل ہو چکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے کسی کالج میں جاتے ہیں، کالج میں کوئی پڑھانے والا کوئی بدعقیدہ پیدا ہو جائے اور کالج میں الٹی سیدھی پڑھائی پڑھا دے، بچوں کو بتلا دے کوئی بدعقیدہ کہ بھائی یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا بدعت ہے، یہ کرنا ناجائز ہے، یہ کرنا حرام ہے۔ کالج میں کوئی ہمارے بچے باہر کے ملکوں کو جا رہے ہیں، وہاں پر بھی قطرے ہیں، جگہ جگہ پر بھٹکانے والے گمراہ لوگ وہاں پر بے شمار نظر آتے ہیں۔ جب بچوں کو بھٹکا دیا جاتا ہے تو وہی بچے ماں باپ کو آ کر کہتے ہیں کہ تم بدعتی ہو، تم بدعتی ہو، بدعت کے کام کرتے ہو۔ یہی بچے آ کر ماں باپ کو کہتے ہیں تم جہنمی ہو، تم جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہو۔ یہی بچے آ کر ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم شرک کا کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی جو تربیت کرنا تھا، ان کے سینوں میں نبی کا جو پیار بٹھانا تھا، نبی سے جو عشق بٹھانا تھا، نبی کی ذات کو، نبی کے مقام کو جو بیان کرنا تھا، ہم اس سے غفلت میں پڑ گئے۔ اسی لیے آج ہماری اولاد یہاں وہاں جا کر بھٹک جاتی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ بڑے پریشان ہو کر، بڑے مایوس ہو کر، اولاد اب سنبھلنے کے قابل نہیں ہے، اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بدعقیدہ لوگوں نے ایسا مانجا کہ دل سے ایمان کی نعمت نکل گئی ہے۔ اب طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ اس وقت ماں باپ آتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس، کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ میلاد منانے کو بدعت کہہ رہا ہے، ہمارا بچہ 11ویں کرنے کو شرک کہہ رہا ہے، ہمارا بچہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، زیارت 10واں 20واں چہلم یہ سب بدعتیں کہہ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اب مولوی صاحب کے پاس بات آئی جاتی ہے۔ اب مولوی صاحب جب بچے کو بلاتے ہیں تو اس کی مزاج میں ایسی سختی آ جاتی ہے، مزاج کے اندر ایسی سختی آ جاتی ہے، انہیں باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیا عالم صاحب کی بات کو مانے گا؟ باپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے، بدعتی کہہ رہا ہے۔ اب کون سے عالم صاحب آ کر کون سے دلائل اس کو دیں گے؟ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آج اہل سنت والجماعت کے جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ان سے خصوصی گزارش ہے کہ خدا را آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بزنس مین بنائیں، کچھ بھی بنائیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اسے عاشق رسول بنانا چاہیے، سب سے پہلے اس کے دل میں محبت رسول ڈالنی چاہیے، سب سے پہلے اس کو سرکار کا سچا وفادار بنانا چاہیے، اور وہ دنیا کے سامنے یہ بیان کر دے کہ کائنات کی ہر چیز کو ہم برداشت کریں گے، لیکن نبی سے رشتہ توڑنے کی بات کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج یہ جو بدعقیدگی پھیل رہی ہے، آئے دن یہ جو وبا، یہ جو مرض پھیلتا جا رہا ہے، یہ والدین کی غفلت ہے، ماں باپ کی لاپرواہی ہے کہ ماں باپ نے صرف عمل کیا، خود 11ویں 12ویں 10واں 20واں چہلم خود کیا، لیکن اولاد کے سینوں کو محبت رسول سے مالا مال نہیں کیا، انہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کی، ان کے سینوں میں یہ بات بٹھانے میں ماں باپ ناکام ہو گئے کہ ہمارا جو عقیدہ اہل سنت ہے یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اس یقین کو ماں باپ اولاد کے سینے میں بٹھانے سے غافل ہو چکے ہیں۔
اسی لیے اولاد بھٹک رہی ہے. کوئی بدعقیدہ ہو جا رہا ہے اور کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہوا نظر آ رہا ہے. بدعقیدگی کی وبا سے بچانا چاہتے ہیں تو نبی نے فرمایا سب سے پہلے اولاد کے سینے میں نبی کی محبت پیدا کی جائے. اس کے بعد فرمایا نبی کی محبت کے بعد نبی کے اہل بیت اطہار کی محبت ان کے سینے میں بٹھائی, نبی کے گھر والوں سے محبت کو بٹھائے. اور تیسری چیز فرمایا کہ قرآن کی تلاوت ماں باپ اپنی اولاد کو سکھائے. یہ تین چیزیں ایسی ہے کہ اگر بچے کا تعلق, اولاد کا تعلق نبی سے, نبی کے گھر والوں سے اور قرآن سے مضبوط ہوگا تو کبھی بھی وہ بدعقیدگی میں مبتلا نہیں ہوگا, کبھی بھی وہ گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا. یہ تین چیزیں اولاد کے سینے میں ہم تمام کو بٹھانا ہے. ہم تمام کو کوشش کرنا ہے